السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اعلم ان هاتين القاعدتين يشملهما الكلام على النية وفيها مباحث۔ صاحب کتاب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ما قبل میں ہم نے دو قاعدے بیان کیے تھے۔ ایک تو قاعدہ نیت سے متعلق اور دوسرا قاعدہ قصد سے متعلق۔ نیت والا جو قاعدہ تھا وہ حکم اخروی سے متعلق تھا، اور قصد والا جو قاعدہ تھا الامور بمقاصدہا وہ حکم دنیاوی کے اعتبار سے تھا۔ فرماتے ہیں کہ دونوں کے اندر قصد اور نیت ہوتی ہے، بس فرق حکم کا ہے۔ پہلا قاعدہ حکم اخروی سے متعلق ہے یعنی ثواب و عقاب سے متعلق، اور دوسرا قاعدہ حکم دنیاوی یعنی صحت و فساد سے متعلق ہے۔ لیکن دونوں قاعدوں میں گفتگو تو نیت پر ہوئی، تو اب نیت سے متعلق بحث کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ نیت سے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہیے، لہذا نیت پر گفتگو کرنے کے لیے صاحب کتاب نے فرمایا کہ اس کے اندر چند مباحث ہوں گے۔ مثلا نیت کی حقیقت کیا ہے، کسے کہتے ہیں نیت، لغت میں نیت کا کیا مطلب ہے، شریعت میں نیت کا کیا مطلب ہے۔ یہی لغت اور شریعت میں اس کا مطلب بیان کرنا، اس کی حقیقت بیان کرنا ہے۔ تو ایک بحث تو نیت کی حقیقت کے بیان میں ہے، ایسی نیت کس چیز کے لیے مشروع ہوئی ہے یہ دوسری بحث میں بیان کریں گے۔ نیت جس چیز کی جاتی ہے اس کو منوی کہتے ہیں، تو منوی کی تعین اور عدم تعین کے بیان یہ بحث ثالث میں ہوگا۔ منوی کی صفت جس کی نیت کی جاتی ہے اس کی صفت کو پیش کرنا، اس سے تعارض کرنا۔ منوی کی صفت فرضیت بھی ہو سکتی ہے، وجوب بھی ہو سکتا ہے، نفل ہونا بھی ہو سکتا ہے، ایسے ہی اس کی ادا اور قضا بھی اس کی صفت ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی اس کو صاحب کتاب چوتھی بحث میں ذکر کریں گے، اور پانچویں بحث میں اس چیز کو بیان کریں گے کہ نیت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ تو پانچویں بحث اخلاص فی نیت کے بیان میں، اور چھٹی بحث اس بیان میں ہے کہ ایک نیت سے دو عبادتوں کو کیا جا سکتا ہے یا نہیں، ایک نیت میں دو عبادتوں کو جمع کر لینا۔ جبکہ ساتویں بحث نیت کے وقت کے بیان میں ہے کہ نیت کا وقت کیا ہوگا۔ آٹھویں بحث اس سلسلے میں ذکر کریں گے کہ نیت کا استمرار اور لگاتار نیت کا ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ ایسے ہی اس بحث کے اندر نیت کا حکم بھی بیان کریں گے کہ کیا ارکان میں سے ہر رکن میں نیت ضروری ہے یا نہیں۔ جبکہ نویں بحث صاحب کتاب نیت کے محل اور موقع کے بیان میں ذکر کریں گے۔
اور 10ویں بحث صاحب کتاب نیت کے شرائط میں بیان کریں گے، یعنی شرائط کیا ہے نیت کے۔ تو صاحب کتاب نے فرمایا چونکہ ماقبل کے دونوں قاعدے ایسے ہیں کہ اگر ان میں غور نہ بھی کیا جائے تب بھی یہ سمجھ میں آئے گا کہ دونوں قاعدوں کو نیت پر گفتگو کرنا شامل ہے، یعنی دونوں قاعدوں کے اندر نیت پر گفتگو ہے، لہذا نیت ہی کی تحقیق کر لی جائے، نیت کے سے متعلق باتیں ذکر کر دی جائیں۔ تو صاحب کتاب اب یہاں سے نیت سے متعلق کچھ مباحث 10 مباحث ذکر کریں گے، جن میں سے پہلی بحث نیت کی حقیقت کے بیان میں ہوگی۔ ہم نے اجمالی طور پر 10 مباحث کا خاکہ بیان کر دیا، ترجمہ تھوڑا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ثم علم، پھر آپ جان لیجئے ان ہاتین القاعدتین یشملہما الکلام علی النیت، آپ جان لیجئے کہ یہ دونوں قاعدے جو ہم نے ذکر کیے ہیں، ان دونوں کو نیت پر کلام اور گفتگو شامل ہے۔ دونوں قاعدوں میں کلام علی النیت ہے، نیت پر گفتگو ہے۔ وفیہا مباحث، نیت کے سلسلے میں چند بحثیں ہیں۔ الاول فی بیان حقیقتہا، پہلی بحث نیت کی حقیقت کے بیان میں، کہ نیت کی حقیقت کیا ہے۔ یہ حقیقت، یہ حقہ، یہ حقن سے بنا ہے بمعنی ثبتا۔ تو نیت کی حقیقت، کسی بھی شے کی حقیقت وہ ہوتی ہے جس سے شے ہو، تو نیت کی حقیقت وہ ہوگی کہ جس کی بنا پر نیت بنتی ہو۔ الثانی فی بیان ما شرعت لاجلہ، دوسری بحث اس کے بیان میں جس کے خاطر، جس کے لیے نیت مشروع ہے۔ الثالث فی بیان تعین المنوی وعدم تعینی، تیسری بحث منوی جس کی نیت کی جائے اس کی تعین اور عدم تعین کے بیان میں ہے، کہ منوی کو متعین کرنا یا متعین نہ کرنا، کب متعین کیا جائے گا منوی، کب متعین نہیں کیا جائے گا۔ الرابع فی بیان التعرض لصفت المنوی من الفرضیت والنفلیت والاداء والقضاء، اور چوتھی بحث تعرض، یہ تعرض کا معنی ہوتا ہے تعرض کرنا، پیش کرنا، چاہے ذکر کرنا، کسی معنی میں یہ استعمال ہو جاتا ہے۔ الرابع فی چوتھی بحث ہے منوی کی صفت کے تعرض کے بیان میں، منوی کی صفت کو واضح کرنے کے بیان میں، کہ منوی کی صفت کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ تو من سے اس کا بیان ہے من الفرضیت والنفلیہ، یعنی کہ فرضیت، نفلیت، ادا، قضا۔ الخامس فی بیان الاخلاص فیہا، پانچویں بحث نیت کے اندر اخلاص کے بیان میں ہے، کہ نیت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ السادس فی بیان الجمع بین عبادتین بنیت واحدہ، اور چھٹی بحث اس بیان میں ہے کہ دو عبادتوں کو ایک نیت سے جمع کر دینا، ایک نیت کی اور دو عبادتوں کے لیے۔ تفصیلی بحث انشاءاللہ آئے گی، یہ اجمال الخاکہ بیان کر رہے ہیں اولا۔ السابع فی بیان وقتہا، اور ساتویں بحث نیت کے وقت کے بیان میں ہے، کہ نیت کا وقت کیا ہو، جب کسی چیز کی نیت کی جائے تو کیا وقت ہونا چاہیے، کتنا پہلے یا کس وقت ہونا چاہیے نیت۔ الثامن فی بیان عدم اشتراط استمرارها، اور آٹھویں بحث اس بیان میں ہے کہ نیت کا استمرار شرط نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کے لیے ہم یہ نیت کی تو ایک بار نیت کر لی، بس اتنا ہی کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم روزہ اگر رکھ رہے ہیں تو لگاتار ہم نیت ہی کرتے رہے۔ استمرار نیت شرط نہیں ہے۔ وفیہ حکمہا فی کل رکن من الارکان، اور فرماتے ہیں کہ اسی بحث کے اندر نیت کا حکم ہوگا
حکم بھی بیان کیا جائے گا ارکان میں سے ہر رکن کے اندر، کہ ارکان میں سے ہر رکن میں نیت کا کیا حکم ہے۔ فرماتے ہیں کہ التاسع نوی بحث جو ہوگی فی محل لہا، نیت کے محل اور موقع کے بیان میں ہوگی، کہ نیت کا موقع اور محل کیا ہونا چاہیے۔ العاشر فی شروطہا، اور 10ویں بحث اس کے شروط کے بیان میں ہوگی، یعنی نیت کی شرطیں کیا ہیں، شرط کی جمع شروط۔ تو اجمالاً صاحب کتاب نے بتایا کہ نیت سے متعلق گفتگو کرنے میں ہمارے سامنے 10 بحثیں ہیں۔ بحثوں میں ہم نیت کے متعلق گفتگو کریں گے، کس کس چیز سے بحث کریں گے، کس کس چیز سے کا بیان کریں گے، یہ پورا خاکہ بیان کیا۔ اب یہاں سے آگے تفصیل ذکر کر رہے ہیں۔ اب ہر ایک بحث، تو پہلی بحث تھی نیت کی حقیقت کے بیان میں، کہ نیت کی حقیقت کیا ہے، کسے کہتے ہیں نیت، نیت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو تعریف حقیقت کی لغت کے اعتبار سے کریں گے صاحب کتاب، اور اصطلاح شریعت کے اعتبار سے بھی کریں گے۔ وہی تعریف بیان کرنا اس کی حقیقت کو بیان کرنا ہے، کہ یہ بتانا ہے کہ اسی چیز کا نام نیت ہے۔ تو نیت کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اما الاول فہی فی اللغہ، وہی اول پہلی بحث یعنی نیت کے بیان میں جو ہے، نیت کی حقیقت کے بیان میں، تو فرماتے ہیں نیت کی حقیقت بیان کرنے کے لیے اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کو سمجھنا پڑے گا۔ تو لغت میں اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں فہی فی اللغۃ القصد، نیت لغت میں قصد کے معنی میں ہے، کما فی القاموس، جیسے کہ قاموس میں ہے، کیا ہے؟ نوى الشیء ینوی نیتن، شے کی نیت کرنا، قصد کیا، قصد کرنا۔ تو نوى ینوی ضواب ضربہ یضربو سے، اسی سے مصدر ہے نیت۔ نیتن اصل میں تھا نویتن، نویتن، واو ساکن، واو اور یا دونوں ساتھ ساتھ جمع ہوئے، ان میں پہلا ساکن ہے، واو کو یا کر دیا، یا کا یا میں ادغام کر دیا، اور یا کی مناسبت سے یا پر کسرہ دے دیا، تو ہو گیا نیتن۔ کیا ہو گیا؟ نیتن مشدد، تشدید کے ساتھ۔ اور یہ تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے بغیر تشدید کے، نیتن، نیتن، ٹھیک ہے، بغیر تشدید کے بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو نیت کا لغوی معنی کیا ہے؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ وہی بتایا لغوی معنی، فہی فی اللغۃ القصد، نیت لغت میں قصد کے معنی میں ہے، ارادے کے معنی میں ہے، کما فی القاموس، جیسے کہ قاموس میں ہے، نوى الشیء ینوی نیتن، نیتن، شے کی نیت کی وہ نیت کرتا ہے، نیتن، نیت کرنا۔ مشددہ و تخفف، مشدد بھی ہے نیتن، اور وہ تخفف، اور اس کو خفیف یعنی بغیر تشدید کے بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی نیت۔ معنی ہے قصدہ، نوى الشیء بمعنی قصد الشیء، شے کا قصد کیا، انتہا۔ لغت کا معنی انہوں نے بتا دیا یہاں پر۔ شریعت میں نیت کس کا نام ہے؟ تو فرماتے ہیں وفی الشرع، شریعت میں نیت نام ہے، کما فی التلوی، جیسے کہ تلوی، تلوی سے نقل کرتے ہیں معنی شرعی کو نیت کا۔ فرماتے ہیں قصد الطاعت والتقرب الی اللہ تعالی فی ایجاد الفعل، کسی فعل کے ایجاد میں، کسی کام کے کرنے میں اللہ رب العزت کا تقرب اور طاعت کا قصد کر لینا، یہی نیت ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز پڑھنے کے لیے ہم یہ ارادہ کر لیں کہ یہ اللہ کے لیے میں عبادت کر رہا ہوں، تقرب الی اللہ، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، تو یہی دل میں ارادہ کر لینا، یہی نیت ہے۔ قصد الطاعہ، اطاعت کا قصد کر لینا، والتقرب الی اللہ تعالی، ایسے ہی کسی کام کے ایجاد اور کرنے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کا تقرب کی نیت کا، تقرب کا قصد کر لینا، اسی کا نام ہے شریعت میں نیت۔
اب یہ جو تعریف ہے ذرا غور کریے، قصد الطاعت والتقرب الی اللہ تعالی فی ایجاد الفعل، فی ایجاد الفعل کہہ رہے ہیں کہ کسی کام کے ایجاد کرنے میں، کسی کام کے کرنے میں طاعت کا قصد کر لینا. تو کام کے کرنا یہ تو فعل کے اندر ہی ہوگا. ترک میں کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تعریف صرف اور صرف فعل یعنی جہاں پر کیا جاتا ہے اس پر، وہاں پر تو یہ نیت کی تعریف صادق آئے گی، لیکن جہاں پر چھوڑا جاتا ہے، ترک کیا جاتا ہے، اس پر، وہاں پر جو نیت ہوتی ہے اس پر یہ تعریف صادق نہیں آئے گی. تو یہ تعریف صادق نہیں آئے گی وہاں پر، تو پھر یہ تعریف جامع نہیں رہی. وہاں پر بھی صادق آنا چاہیے. یہاں پر تو فی ایجاد الفعل کی قید لگا دی جس سے ترک پر یہ تعریف صادق نہیں آئے گی، لہذا تعریف جامع نہیں رہی. یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے. تو صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں ولا یرد علیہ النیت فی الطروق، اس پر اعتراض نہیں پڑے گا نیت فی الطروق سے، یعنی جو ترک کی جمع طروق، ترک میں جو نیت ہوتی ہے اس نیت سے اس پر اعتراض نہیں پڑے گا. کوئی اعتراض یہ تو تھا کہ یہ تو فی ایجاد الفعل کی قید لگا دی، فعل کے کرنے میں. اور طروق میں کیا ہوتا ہے؟ فعل کو جو کیا نہیں جاتا ہے، ایجاد نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اسے چھوڑا جاتا ہے. جب چھوڑا جاتا ہے تو وہاں پر یہ تعریف صادق نہیں آ رہی ہے. لیکن صاحب کتاب فرماتے نہیں، نیت فی الطروق سے اس پر اعتراض نہیں وارد ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی مسائل مصنف نے ذکر کیے تھے کہ جو طروق ہیں جن کو چھوڑا جاتا ہے، چھوڑنا، اس کے اندر طروق میں تقرب الی اللہ تبھی حاصل ہوتا ہے، ثواب تبھی ملتا ہے جبکہ آدمی قصدن اسے چھوڑے. جیسے قرآن نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، تو زنا کے چھوڑنے کا حکم ہے نا. اب یہاں پر آدمی، میں نے مثال سے بھی سمجھایا تھا، آدمی ایک کمرے میں بند ہے. اب کمرے میں بند ہے تو وہ زنا کے قریب بھی نہیں جا رہا ہے، لیکن یہاں پر بالقصد زنا کے قریب نہیں جا، بالقصد نہ جانا نہیں پایا گیا، بلکہ وہ تو مجبور ہے، بند ہے. اس لیے یہاں پر یہ بھی چھوڑ رہا ہے، لیکن اس چھوڑنے کی بنا پر وہ تو چھٹ رہا ہے، چھوڑ تھوڑی رہا ہے، چھٹ رہا ہے اپنے آپ سے. اگر یہاں پر قید ہے، ایک کمرے میں بند ہے، یہ کوشش بھی کرے گا تو نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے اس سے چھٹ رہا ہے، یہ چھوڑ نہیں رہا. اس لیے یہاں پر صرف ترک ہے. ترک کہتے ہیں عدم کو، شے کا عدم، یہی اس کا ترک ہے. اور کف، عربی زبان میں کف جب بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے قصدن چھوڑنا. تو یہاں پر قصدن نہیں چھوٹ رہا ہے، وہ قصدن نہیں چھوڑا جا رہا ہے، بلکہ عدم ہے، یعنی وہ شے معدوم ہے، اس پر اس کو قدرت ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ طروق میں بھی ثواب تبھی ملے گا جبکہ بالقصد چھوڑے، اور جب بالقصد چھوڑے گا تو وہ ترک محض نہیں رہے گا، عدم نہیں رہے گا، بلکہ وہ بالقصد چھوڑنے کی بنا پر کف ہو جائے گا. اور کف، کف کا مطلب سیدھا یہ ہوا کہ جان بوجھ کر قصدن اس کو نہ کرنا، یا یہ کہ اس کے ترک کو، اس کا ترک کرنا، جان بوجھ کر ترک کرنا، یہ کف ہے. اور ترک کرنا یہ ایجاد فعل ہے. اس لیے یہ تعریف نیت فی الطروق پر بھی صادق ہے. فرماتے ولا یرد علیہ النیت فی الطروق، اس پر نیت فی الطروق سے اعتراض نہیں پڑے گا. کیوں؟ لأنہ کما قدمناہ، کیونکہ جیسے کہ ہم نے پیش کر دیا اس سے پہلے، لا یتقرب بہا، کہ نیت کے ذریعے سے تقرب اور ثواب حاصل نہیں ہوتا ہے، الا اذا صارت ترک کفن،
مگر تبھی جب کہ ترک کف ہو جائے، یعنی بالقصد چھوڑا جائے. اور بالقصد چھوڑنا یہ ایجاد ترک ہے، ایجاد ترک بالقصد ہے، ایجاد کف ہے یہ. وہو فعل، اور کف جو ہے یہ فعل ہے. وہو المکلف بھی، یہی کف ہی مکلف بھی ہے نہیں میں. آدمی جو مکلف ہے نہیں میں وہ اسی کف کا مکلف ہے، جان بوجھ کر چھوڑنے کا مکلف ہے. لت ترک بمعنی العدم، ترک بمعنی العدم وہ مکلف بھی ہی نہیں ہے، آدمی اس کا مکلف نہیں ہے. کیوں؟ لأنه ليس داخلا تحت القدرت للعبد، کیونکہ ترک جو بلا قصد چھٹتا ہے، چھٹنا ہے، یہ بندے کی قدرت کے تحت داخل نہیں ہے. جو چیز قدرت کے تحت داخل نہیں ہوتی ہے بندہ اس کا مکلف بھی نہیں ہوتا ہے. کما فی التحریر، جیسے کہ تحریر میں یہ بات موجود ہے. تو صاحب کتاب نے یہاں پر نیت کی ایک لغوی تعریف کی اور نیت کی ایک اصطلاحی تعریف کی. ایک اور تعریف قاضی بیضاوی سے نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ قاضی بیضاوی نے نیت کی تعریف، نیت کی اصطلاحی اور شرعی تعریف ان الفاظ میں کی. کن الفاظ میں؟ فرماتے ہیں وعرفہ القاضی البیضاوی، قاضی بیضاوی نے اس کی تعریف کی ہے بانہا شرعن، کہ نیت شرعن اس چیز کا نام ہے. کس کا؟ الارادۃ المتوجہۃ نحو الفعل ابتغاء لوجہ اللہ وامتثالا لحکمہ. نیت نام ہے شریعت میں ایسے ارادے کا جو ارادہ اللہ کی رضا کی تلاش و جستجو کے لیے، ایسی اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے کسی فعل کی طرف متوجہ ہو. یعنی کوئی کام آدمی ارادے سے کرے، اور اس ارادے سے اس کام کا ارادہ کرنا اس لیے ہے تاکہ اللہ کی رضا اسے حاصل ہو، اللہ کا حکم کی وجہ آوری ہو. اس قصد سے اگر کسی کام کی طرف متوجہ ہو رہا ہے تو یہی قصد، یہی ارادہ نیت کہلاتا ہے. تو اس تعریف میں بھی یہی مراد ہے کہ آدمی کسی کام کے کرنے کے لیے بطور رضائے، یہاں پر بھی قصد ہی پایا جا رہا ہے. تو یہ تعریف مصنف قاضی بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے کی ہے. اور لغتاً اس کی تعریف قاضی بیضاوی نے یوں کی ہے کیا؟ وَلُغَتاً، اور لغتاً نیت کی تعریف ہے انبعاث القلب نحو ما یراہ موافقا لغرض من جلب نفع اور دفع ضرر حالا او معالا. لغت میں نیت کہتے ہیں دل کا برانگیختہ کرنا، یا دل کو ابھارنا، نحو ما اس کی طرف، ما یراہ موافقا لغرض جس کو آدمی کسی غرض کے موافق دیکھتا ہے. یعنی اپنی چاہت اور اپنی غرض اور اپنے مقصد کے موافق کسی چیز کو دیکھے تو اس کے کرنے یا نہ کرنے پر دل کو ابھارنا، اسی ارادے کا نام، اسی ابھارنے کی کیفیت کا نام نیت ہے لغت میں. یہ غرض جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جو ما یراہ موافقا للغرض، جس کو اپنے غرض کے موافق دیکھے اس پر دل کو ابھارنا، تو وہ غرض سے کیا مراد ہے؟ تو کہہ رہے ہیں غرض سے مراد ہے من جلب نفع، نفع حاصل کرنا، اور دفع ضرر یا نقصان کو دفع کرنا، چاہے فی الحال ہو او معالن یا بعد میں ہو، یعنی فی المعال ہو. خلاصہ گفتگو یہ نکلا کہ آدمی نفع کو حاصل کرنے کے لیے یا ضرر کو دفع کرنے کے لیے، چاہے وہ نفع و ضرر فی الحال ہو یا فی المعال ہو، اس کو حاصل کرنے یا دفع کرنے کے لیے، اس کے ضرر کو ختم کرنے کے لیے دل کو ابھارنا، یہی نیت ہے. دل کا ارادہ کر لینا، اسی کا نام نیت ہے. اب شریعت میں تو صرف یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کی حکم کی وجہ آوری کے لیے دل کو ابھارنا، شریعت میں وہی تھا. اس میں تو
اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو وہ شرعی جو معنی ہے وہ خاص ہے، اور لغوی معنی میں تو بڑا عموم ہو گیا کہ چاہے جلب نفع ہو، جلب منفعت ہو، یعنی منفعت حاصل کرنا مقصد ہو، یا ضرر کو دفع کرنا مقصد ہو، چاہے فی الحال ہو یا فی المعال ہو، جبکہ شرعی معنی جو تھا اس میں یہ تھا کہ فی الحال ہی اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے اور اس کے حکم کی وجہ آوری کے لیے دل کو ابھارنا یا متوجہ ہونا، تو وہ خاص تھا اور یہ معنی عام ہو گیا۔ تو اس طریقے سے قاضی بیضاوی علیہ رحمت و رضوان نے جو نیت کا لغوی اور شرعی معنی بیان کیا، ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ یہ صاحب کتاب نے نیت کی تعریف بیان کی، اس کی حقیقت بیان کی کہ نیت کہتے کسے ہیں۔ اگلی فصل میں ان چیزوں کو بیان کریں گے کہ شریعت وہ نیت کس کے لیے، کس وجہ سے، کس خاطر مشروع ہوئی ہے، جائز ہوئی ہے۔ اس کو انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھتے ہیں۔